ایک اور گھمر صاحب کا نقطہ ہے صدری، کہتا ہے اموات، یہ اصل میں ماسٹر اکاڑوی کا کھنگار ہے، اور ماسٹر اکاڑوی کے وہ صدری نکات سردیوں والا زکام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ماسٹر اکاڑوی کا نقطہ ہے، کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ غیر و احیاء کیوں آیا جی؟ اموات کافی تھا، غیر و احیاء کیوں آیا جی؟ یہ پہلے وہ تحویلاً ذکر کریں گے یہ کیوں آیا جی، پھر جہاں پر ایک گپ سنائیں گے۔ ہم نے بڑے مماتیوں سے پوچھا، ہم نے کہا اموات غیر و احیاء، مماتی جواب ہی نہیں دے سکے۔ ہم نے مماتی سے پوچھا مردہ تو ہوتے ہی مردہ ہے، غیر و احیاء کیوں آیا؟ یہ پھر یہ پورا ماحول بنا کرنا، یہ میرے نفسیات بھی ہیں، نفسیات کو چیک کر کے واقعہ سنا کے اب کہیں گے کہ اصل معنی یہ مردے دو قسم پہ ہیں، ایک مردہ وہ ہے جس میں روح آئی نہیں، ایک مردہ وہ ہے جس میں آئی اور نکل گئی، شکر ہے نکلی تو مانی ہے، روح آئی اور نکل گئی۔ جہاں کون سے مردے ہیں؟ غیر و احیاء، جہاں وہ مردے ہیں جن میں روح آئی کوئی نہیں، اور وہ مردے کیا ہیں؟ بت، لہذا مراد کیا ہیں؟ بت، تو الودہ پٹھا جبل جہان کا بے وقوف۔ اب ایک سوال تو وہ جو آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے کر سکتے، اچھا اکابر نہیں سمجھا، ان کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اکابر نہیں سمجھا، تم اکابر سے زیادہ سمجھ گئے، تو آپ فوراً کہہ دے تھانوی نہیں سمجھا غیر و احیاء کو، اور یہ ماستور سمجھ گیا۔ تھانوی تو کہتے ہیں نبیوں کو بھی شامل ہے، اور علامہ عثمانی نہیں سمجھا، کشف الرحمان والا نہیں سمجھا، روح المعانی والا نہیں سمجھا، فلانا نہیں سمجھا، یہ تیرا علم ان سے بھی بڑھ گیا۔ ایک تجھے ان کی طرز کا سوال، ان کی یہ جواب بطرز سوال ہے، جیسے وہ سوال کرتے ہیں وہی ہتھ گنڈا آپ بھی استعمال کریں، نہیں سمجھے یہ بزرگ سارے جاہل تھے، اور تو بڑا ملا آیا، تیرے منہ سے ابھی تک ماں کے پستانوں والے دودھ کی بو آتی ہے اور شرم بھی نہیں آتا، لیا مولوی نکلا بلبنٹا ہے۔ دوسرا کہتے پھر تم بتاؤ نا، مماتیوں کے بعد جواب کوئی نہیں، کہا بچوں آپ کو مماتی ٹکریا نہیں، اور تیرا بھی ساری زندگی میں سمجھداری والا کام یہی تھا کہ مماتیوں سے مناظرہ کیا نہیں، جب مماتیوں کے سامنے آتا تجھے بتاتے۔ جہاں اموات غیر و احیاء اللہ نے اس طرح فرمایا جیسے اولئک هم المؤمنون حقا، مومنون میں بھی ایمان ثابت تھا، لیکن کیا ذکر کیا؟ حقا، المومنون تو کہا مسلمان مان گئے، اور حقا کہا خمینی کے منہ پر مکالہ کرنے کے لیے حقا۔ اسی طرح اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بے ایمان آئیں گے جو صحابہ کے ایمان پہ شک کریں گے، تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون، جہاں تک نہیں، آگے فرمایا حقا۔ اللہ کو پتا تھا ماسٹر امین کا گروہ بھی اٹھے گا جو کہے گا مردے بھی ہیں تے زندہ بھی ہے، موت بھی آئی ہے تے روح اندر بھی ہے، مردے بھی ہیں تے زندہ بھی ہے، حیات الاموات والے بھی آئیں گے اور سماع الاموات والے بھی آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، اموات کہا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، اور غیر احیاء کہا ماسٹر اکاڑوی جیسے محرفین کا مکالہ کرنے کے لیے۔ اب سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کہتے ہیں غیر احیاء کیوں کہا، یہ نقطہ نہیں حل ہو رہا، غیر احیاء کیوں؟ یہ تمہارے بے ایمانی سے پردہ چاک کرنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ ضابطہ ہے قرآن کا کہ لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ آیت کا مطلب ہے کہ میرا پیغمبر اعتراض یہ بعد میں کریں گے، وہ طرز بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اس سوال کا اعتراض کا جواب ہم پہلے دے چکے ہوں گے۔ قیامت تک جو وہ طرز اعتراض کرے گا اس کا جواب قرآن میں پہلے موجود ہوگا۔ شیعوں نے عظمت صحابہ پہ
اعتراض کیا، انہوں نے مردے کو زندہ کہا تو اموات غیرو آ جا، وہاں پر حق کا وما یشعرون ایان یبعثون۔ 3 فائدے میں نے ذکر کر دیے، چوتھا فائدہ اسی آیت پہ جہاں پر ذکر ہے امواتن، لیکن یاد رکھ لو قرآن پاک کی عادت ہے ایک تو معنی مطابقی مراد ہوتا ہے، ساتھ تضمنی اور انتظامی معنی وہ بھی سارے مراد ہوتے ہیں۔ جہاں پر تفسیر الوسیط میں علامہ شنقیطی کی اور بھی بزرگ ہیں، تفسیر الوسیط میں اس نے زبردست بات کی، فرماتے ہیں کہ امواتن سے اس لفظ ذکر کرنے کے مطلب ہے ان میں احیاء والے اوصاف نہیں، اوصاف کی نفی کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ امواتن اے لا یسمعون ولا یتصرفون، امواتن اے لا یسمعون ولا یتصرفون، مردے ہیں۔ کیا مطلب مردے ہیں؟ مردے کا وصف ہے لا یسمعون لا یتصرفون، تصرف نہ کرنا یہ مردے کا وصف ہے، نہ سننا یہ مردے کا وصف ہے۔ فرمایا ہیں بھی مردے، یہ معنی مطابقی ہے، اور ساتھ مردے ہونے کو لازم ہے نہ سننا، مردے ہونے کو لازم ہے عدم تصرف۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کو حوالہ لکھا چکا ہوں، لو ظن ان المیت یتصرف دونہ تعالی یکفر، اگر اس نے عقیدہ رکھا کہ میت تصرف کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، کیونکہ میت کا تصرف نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں شامی کی عبارت ہے البار الرائق کی، تو میت کو لازم ہے عدم تصرف اور میت کو لازم ہے عدم سماع۔ کیا دلیل ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، موتا کو یسمعون کے جگہ پہ مقابل میں رکھا، حالانکہ لا یسمعون کی جگہ تھی، یسمعون کا تقابل لا یسمعون کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر لا یسمعون کی جگہ کیا رکھا؟ الموتا۔ تو وہاں یعنی مردے کو نہ سننا لازم ہے، مردہ کہنا لا یسمعون کہنا برابر ہے۔ تو اللہ نے اموات ان ذکر کیے، مقصود کیا ہے؟ احیاء والی صفات سے نفی اور اوصاف اموات کو ثابت کرنا۔ مطلب ہے مردے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، واللہ یعلم، جانتا بھی اللہ ہے، سنتا بھی اللہ ہے۔ اور اموات مردے ہیں، لا یتصرفون، وہ تصرف بھی نہیں کر سکتے، اور تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ سارے تصرفات اللہ کے۔ اب سمجھنا، نتیجہ نکال رہا ہوں، تینوں دلیلوں کا نتیجہ یہ نکلا، تصرف کرنے والا بھی اللہ، اور ادراک رکھنے والا جاننے والا بھی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو میرے سوا پکارتے ہو وہ سنتے بھی نہیں، تصرف بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ان کا علم بھی ناقص، ان کا تصرف بھی نہیں، تو پھر وہ ہستی جو متصرف بھی، جو سمیع بھی، پکار کے لائق وہ ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ سمیع بھی نہیں، متصرف بھی نہیں، لہذا پکار کے لائق بھی نہیں۔ یہ نتیجہ نکل آیا ہے یا نہیں؟ اب ذرا چلتے بنو، آیت حل ہو گئی۔ اب اگر کسی کو اشکال ہے وہ لکھ کے بھیج سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس آدمی کو پرچی لکھنے کی اجازت ہے، شروع سے یہاں پڑھ رہا ہے، اور پہلی باتیں جو ہو چکی ہیں ان کو نہ چھیڑے، وقت بہت کم ہے۔ ہاں بھائی، الہکم الہ واحد، دیکھا سمرا، سنتے نہیں ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، سننے والا بھی اللہ، کر سکنے والا بھی اللہ۔ تو الہکم الہ، الہ تمہارا الہ ایک ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے، قلوبہم منکرۃ، دل ان کے منکرۃ بے قدر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ صفت اول وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں، تکبر کرتے ہیں توحید سے۔ لا جرم، یقینی بات ہے،
ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو، جو توحید سے متکبر ہیں، منہ ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ شکوہ ما تخویف اخروی اور بیان اذلال تحقیقاً یا امتحاناً، جب کہا جاتا ہے ان کو ماذا انزل ربکم، کیا چیز نازل کی تمہارے رب نے، قرآن سنا ہے، یعنی وہ بھئی صحیح ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، کہا انہوں نے یہ گپ شپ ہے پہلوں کی، وہ بھی توحید معاد کا دعویٰ رکھتے تھے، اور اس میں بھی پرانے قصے کہانیاں ہیں، پہلوں کی گپ شپ ہے۔ لیحملوا، یہ لام عاقبت کا ہے، ان کے اس قول کا نتیجہ اور عاقبت، کون سا قول؟ قالوا اساطیر الاولین، اس قول کا عاقبت وہ یہ ہے، اٹھائیں گے اپنے وزن بھی کاملتن، یعنی زلال کے، یوم القیامہ، دن قیامت کے، ومن اوزار الذین، اور ان کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے، الا ساء ما یذرون، البتہ الا خبردار، بہت برا ہے وہ جسے وہ اوپر لادتے ہیں، اوپر اٹھا رہے ہیں، بہت بری بات ہے۔ یہاں چھوٹا سا اشکال ہے، یحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم، اپنے بوجھ اٹھانا تو سمجھ آ گیا، اور جن کو گمراہ کیا ان کے بوجھ اٹھانا قرآن کے خلاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ تعارض جواب آسان ہے کہ جہاں پر یہ وہاں پر جو ہے وہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ، اور جہاں پر جو یہ اوزار ہم اٹھا رہے ہیں، یہ کرتوت ان کا اپنا اضلال والا، ان کے دو قصور ہیں، ایک گناہ ضلال کا، ایک ہے اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ تو دوسروں کے بوجھ اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا بری ہے اور بوجھ اس پہ آ جائے گا، یہ گدھا اس پہ بوجھ آ جائے گا، دوسرے کی جان چھوٹ جائے گی، نہیں، دوسرا بھی اپنا پورا بوجھ اٹھائے گا، اور یہ جو اس کا بوجھ اٹھائے اس کا مطلب ہے اس کو گمراہ کرنے کا بوجھ، جو دراصل اسی کا اپنا فعل تھا، اضلال والا۔ دو بوجھ ہیں، ایک ضلال کا، ایک اضلال کا۔ یہ قد مکر الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، تحقیق مکر کیا ان نے جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم، بس آیا اللہ ان کی بنیادوں کو، ان کی بنیادوں کو، بنیانہم من القواعد، بنیادوں کو جڑ سے، فخر علیہم السقف، بس گر پڑی اوپر ان کے سارے چھت، اوپر چھت گر پڑے، اور اوپر سارے چھت کے نیچے دب کے مر گئے، من فوقہم، اوپر سے چھت گر پڑے، فاتاہم العذاب، اور آیا ان کو عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں پر یاد رکھو کیا لفظ آ رہا ہے؟ خرہ، لاہور والا خر، خوشبو والے عقیدے والا خر جو ہے، سمجھتے ہو نا خر، وہ خر محرف قرآن اور بےایمان اعظم حضرت مفتی حسن تھا، اس نے جو وہ ضابطہ بیان کیا، خرہ یا خرو، ایک لفظ ہوتا ہے خرہ یا خرو، ایک لفظ ہوتا ہے ساکاتا یا سکوتو، خرہ یا خرو آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے، اور ساکاتا یا سکوتو آتا ہے اور بولو بولو مردہ کے گرنے کے لیے۔ تو جہاں پر آیا خرہ موسیٰ صاعقہ فلاں فلاں، اور حضرت سلیمان کے بارے میں کیا؟ فلما خرہ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، ایک کہ حضرت سلیمان کے وجود گرا تو قرآن نے کیا لفظ بولا؟ خرہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ وجود زندہ تھا، موت کے بعد حیات کی دلیل۔ یاد رکھو یہ تحریف قرآن ہے،
اور تحریف قرآن کا مرتکب کم از کم کافر ہے، کم از کم درجہ کیا ہے؟ کفر کا۔ اور یہ ارتکاب خوشبو والے عقیدے، اب چاہے جس سراغ سے بھی خوشبو آتی رہے ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، اوپر سے اور کہیں سے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کا منکر ہے اور قرآن پہ جھوٹ بولا اور لغت پہ بھی جھوٹ بولا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، ان لاہوری خروں سے پوچھ لو کہ خر صاحب یہ ضابطہ کس لغت کی کتاب میں ہے؟ مرزا قادیانی کی طرح اپنی طرف سے ایک ضابطہ بنا لیا۔ یہ دنیا کی کسی لغت کے کتاب میں یہ ساکاتا یس کو تو مردہ کے گرنے کے لیے، خرا یا خرو زندہ کے گرنے کے لیے۔ مزے کی بات ہے کہ اس خوشبو والے عقیدہ پر شروع کے اندر کئی اندھوں کی تقریریں بھی ہیں جو بالکل اندھی سرکاریں، دل کے اندھے۔ اب جو تقریر لکھ رہے ہیں یا تو بالکل پاگل بے وقوف قسم کے لوگ، اور یا صرف خوشامدی ٹٹو وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں۔ اندر جو گند لکھا ہے وہ پڑھے ہی کوئی نہیں ہے، اور بڑی تقریریں لکھی ہیں بڑے بڑے۔ اب کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں چبل، کہتے ہیں سارے بزرگ غلط ہیں۔ میں نے کہا سارے بے ایمان ہیں۔ اگر ان کا یہی عقیدہ ہے نا جو خوشبو والے عقیدہ میں ہے، کتنے بے ایمان، چاہے جس نے بھی تقریر لکھی، یہ بزرگ اپنے پاس رکھو، ابھی تک ان کے منہ سے ماں کے دودھ کی بو نہیں گئی، اور یہ بزرگ بن گئے، کوئی بوٹے اگاڑنے والا، کوئی دانے اگاڑنے والا، اور کوئی چرسی بھنگی، کوئی کچھ۔ ان بزرگوں کو سب کو سنبھال کے رکھ، جن کا عقیدہ تحریف قرآن کا ہو، ہم اسے بزرگ نہیں مانتے، بالکل چٹا کافر سمجھتے ہیں۔ بے شک کرو پراپاگنڈا۔ اگر کسی نے خوشامد سے تقریر کی تو وہ دفاع ہوئے، اس نے بے غیرتی کی ہے، اور اگر یہی عقیدہ رکھ کے اور اس کے تمام مندرجات کو تسلیم کر کے تقریر کی تو اس کے چٹے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں بھائی، تکلیف تو نہیں شروع ہو گئی نا؟ تھوڑا تھوڑا دکھتا ہے دل میرا، تھوڑا تھوڑا۔ ایمان ابھی پکا نہیں ہوا تو پھر ہوگا ہی نہیں۔ حدیث میں ایسا زمانہ آئے گا لوگ بتوں والی آیات انبیاء پر چسپا کریں گے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ تمہارے پاس کی؟ ہمارے نبی کی تو کوئی حدیث نہیں، یہ مرزا قادیانی کی حدیث ہوگی۔ ایسے چبل فنا، یہ بھی نہیں بے ایمانوں کی تقریریں ہیں۔ حدیث کوئی بھی نہیں، بلکہ حدیث میں چلو مضمون لمبا ہو جائے گا، سورت ختم کرنی ہے، پھر آپ سیکھنا شروع کر دینا، ایک ہونے والا ہے۔ اب اسی کو میں سمیٹتا ہوں، دو باتیں ذہن میں رکھ لو۔ یہ جو قانون ہے، ہم کہتے ہیں یہ قانون کہاں لکھا ہے؟ لاؤ کوئی لغت کی کتاب، کس نے یہ قانون لکھا؟ کوئی علم معانی والا بزرگ؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں ضابطے جہالت پر مبنی ہے، ساکاتا یس کو تو بھی خرا یا خرو۔ اب جہاں پر دیکھو فخر علیہم السقف کو گر پڑی اوپر ان کے چھت، اب چھت بھی زندہ تھی نا، لفظ خرا آیا اور چھت زندہ تھی، اور وتخر الجبال، پہاڑ بھی زندہ ہے، پہاڑ بھی گر پڑے۔ اب چھت کے لیے بھی خرا، پہاڑ کے لیے بھی خرا، تو اب خوشبو والے خر کا ضابطہ کہاں گیا؟ او بزرگوں، ایک دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور ساکت النبی، وہاں ساکت کا لفظ آ رہا ہے۔ آپ جب گھوڑے سے گرے تھے زندہ تھے یا میت تھے؟ لیکن لفظ کیا ہے؟ ساکتا۔ گویا خوشبو والے عقیدہ والے بے ایمان کے نزدیک نبی پاک دنیاوی زندگی میں میت تھے اور مرنے کے بعد زندہ ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں لفظ ساکتا آیا گھوڑے سے گرنے کے بارے میں، اور بعد میں حضرت سلیمان کے بارے میں خرا۔
یہ ہے ان کی تحقیق بمعنی خوراک. تحقیق کے کئی معنی ہیں. تحقیق کا آپ کراچی والا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خارش اور خوراک. یہ حضرت اقداس اور امام الصرف بل بے حیا. دیکھو جی، خر علیہ مستق کو، اب لوگ ہمیں گالیاں دینا جی بڑی سختی ہو گئی ہے، تھوڑا تھوڑا نرم کرنا تھا، تھوڑا تھوڑا بدو لو تدہنو، تھوڑا تیل لگانا تھا. فیدہنون، ایسے بے ایمان کے لیے تیل کی ضرورت کیا ہے؟ بدو لو تدہنو فیدہنون، جہاں دوہن کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ قرآن کا انکار کرے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کسی نے ہمارے بارے میں کہا ہے ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہ تحریف قرآن بھی کرتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں روکتا. اور ہم اتنا بتا دیں کہ یہ یہودی محرف قرآن ہے تو توبہ توبہ، سارا توبہ کا رخ ہماری طرف ہے. چلو کوئی مسئلہ نہیں. فخر علیہم السقف من فوقہم آتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تخویف اخروی یخزیہم، اللہ رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں شریک میرے وہ جو تھے. سبحان اللہ. آگے جملہ سمجھنا ہے، الذین کنتم تشاقون فیہم، اور جن کی وجہ سے تم مبیدوں سے لڑا کرتے تھے، وہ شریک کہاں گئے؟ تم کہتے تھے یا علی مدد، اسی پہ لڑائی ہوتی، یا رسول مدد، اسی پہ لڑائی ہوتی، یا پیر مدد، اسی پہ لڑائی ہوتی. تشاقون فیہم، تم لڑا کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے مباہدوں کے ساتھ ان کے بارے میں. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. ان الخزي، اوتوا العلم سے مراد کون ہے؟ اور ادخال الہی، اس حالت کو دیکھ کر من الانبیاء والمومنین. اوتوا العلم سے مراد کون ہے؟ من آپ نے آیت سمجھی کوئی نہیں. آیت کا مطلب ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں مباہدوں سے لڑا کرتے تھے ان کو خدا کا شریک کہتے. پوچھا جائے گا وہ کہاں گئے اینا شرکائی؟ وہ شریک خود بول پڑیں گے قال الذین اوتوا العلم، جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے نا انبیاء اور مومنین کو، وہ نیک آدمی بول پڑیں گے. ان الخزي اليوم، السوء، آج کے دن کی رسوائی اور برائی، السوء ہر قسم کی رسوائی، السوء اور پورا عذاب اور بربادی، علل کافرین، علل اوپر کافروں کے ہے. وہ کہیں گے فتویٰ لگا کے کہ ہمیں جو پکارتے رہے ہو پکے کافر ہو، اور آج کی رسوائی تمہارے حصہ میں ہے، آج کی بربادی تمہارے حصہ میں ہے. یہ آیت ایسے ہے جیسے یکفرون بے یوم القیامت، یکفرون یا اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین. اس آیت وہ تفسیر ہے اس کی. ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي، الذين، وہ جن کی جانیں پوری پوری لیتے ہیں فرشتے. تتوفاهم کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ پوری پوری جانیں لیتے ہیں فرشتے. الذين تتوفاهم الملائكة، پوری پوری جانیں لیتے ہیں فرشتے. ظالمی انفسہم، ذرا حال ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مشرک ہوتے ہیں. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، وہ بات کرتے ہیں صلح کرنے کی، تب وہ سر تسلیم خم کر کے کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، نہیں کرتے تھے ہم کوئی برا کام. بلا، اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تھے تم عمل کرتے. مشرکوں پر موت کی کیفیت کے لیے
سورۃ الانعام آیت 93 پڑھ چکے ہو، اور آیت 207 ویسے نوٹ کر لو جمع آیات کے لیے، انعام آیت 93 اور انعام کی آیت 207 اور سورۃ الاعراف 37 اب وہاں پر کہتے ہیں ما کلنا نعمل من سوء، ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، یہ جائے کہ شرک، ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں، جیسے مکر جائیں گے جیسے مشرک کی عادت ہے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم، تخویف اخروی، بس ہو داخل جہنم کے دروازوں کو، ہمیشہ رہنے والے پیا اس میں، وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، البتہ بری جگہ ہے متکبرین اکڑنے والوں کی، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا واسطے ان کے جو ڈرے، ماذا انزل ربکم، کہا جاتا ہے ان کو جو بچتے ہیں شرک سے، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا خیرا، وہ مشرک کہتے تھے قالوا اساطیر الاولین، ان کا حال بیان کیا۔ مومن کہتے ہیں خیرن، بڑی برکت کی چیز اللہ نے نازل کی، للذین احسنوا، واسطے ان کے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، حسنۃ، ان کے لیے حسنہ ہے یعنی توفیق اعمال صالحہ اور وعدہ ثواب جنت کا، ولدار الاخرہ، اور گھر پچھلا، خیر، بہت بہتر ہے اور بہت عمدہ ہے گھر متقیوں کا، یعنی باغات ہیں ہمیشہ کے، داخل ہوں گے ان میں، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، واسطے ان کے ان باغوں میں وہ چیزیں ہوں گی جو چاہیں گے، کذالک، اسی طرح بدلہ دیتے ہم تقویٰ کرنے والوں کو، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی روحوں کو پورا پورا لیتے ہیں الملائکہ فرشتے، طیبین، اور ہوتے ہیں طیب کی پارٹی والے، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی روحیں پوری پوری لیتے ہیں فرشتے، الملائکہ فرشتے، تتوفا کا معنی پوری پوری روحیں لے جاتے ہیں، اور ہوتے کیا ہیں طیبینا، طیبینا مباہدینا، پکے مباہد، شرک و بدعت کے دشمن، ان کو فرشتے کہتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، اب کدھر جانا ہے، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، سبب اس کے کہ تھے تم عمل کرتے، یعنی ذرا گھبراہٹ نہیں، شاداں اور فراہ ہوں گے، ان کو فرشتے سلامتیاں پیش کریں گے۔ اب ذرا دیکھو طیب میں نبی ہیں یا نہیں، دلیل طب حیم و میتا، طیب نبی بھی طیب، شہید بھی طیب، اب طیب پہ موت آتی ہے تو طیب کی روح نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اور طیب کی روح نکل کر کہاں جاتی ہے، جنت میں۔ اب جو کہے کہ روح نہیں نکلتی وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں، یا کہے کہ پھر واپس آ جاتی ہے قبر میں، وہ بھی قرآن کا منکر ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں طیبین کی روح نکلتی بھی ہے اور نکلتی بھی تتوفاہم، پوری پوری ہے، اور پوری پوری نکل کے یہ نہیں کہ خالد محمود کہتا ہے کچھ اڑ جاتی ہے، پوری پوری نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد مستقر بھی کیا ہے، جنت۔ اور یہ انبیاء شہداء سب کے لیے قانون عام، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، هل ينظرون الا ان تأتيهم، نہیں انتظار کرتے، یہ ان آیتوں کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آئے امر رب تیرے کا، امر سے مراد ہوئی عذاب ہے، کذالک، اسی طرح کیا ان سے پہلوں نے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، بس پہنچا ان کو سیئات، برائیاں، ما عملو، ان کے نتائج، اپنے عمل کی نتائج پہنچے، سیئات برائیاں، ما عملو، اپنے عمل کی، وہاکا بہم، اور چمٹ گیا اتر پڑا ان کے ساتھ، ما وہ عذاب کہ تھے ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاقیں کرتے، وقال الذین اشرکوا، شکوہ ہے
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم نہ عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی چیز کی، نحن ہم بھی ولا آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی، ولا حرمنا من دونہ اور نہ حرام کرتے، نفی شرک پھیلی نہ کرتے۔ تو میں نے کہا دونوں مضمون آئیں گے، نفی شرک پھیلی نہ کرتے، ولا حرمنا اور نہ حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو، کذالک جواب شکوہ، یہ کوئی نئی بات نہیں، اسی طرح کیا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ حال الرسل اور رسولوں کی ڈیوٹی نہیں ہے مگر صرف کھول کر مسئلہ پہنچا دینا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول، دعوت کیا تھی ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت اور بچو طاغوت سے، یعنی طاغوت کا مضاف مقدر ہے عبادت الطاغوت، عبادت طاغوت سے۔ جہاں ابن جریر اور دیگر کبیر والا سب کہتے ہیں کہ مراد طاغوت سے کل ما عبد من دون اللہ، باقی مولانا حسین علی پر سوال جواب ہو چکا ہے، کل ما عبد من دون اللہ فمنہم من ہدی اللہ، بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من، بعض وہ ہیں کہ ثابت آ گئی بات ان پر دلالت والی، بس چلو پھرو بیچ زمین کے، اور دیکھو کیسے تھا انجام مکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرس، اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، مطلب ہے فلا ینفع جزا مقدر ہے، اگر آپ چاہیں بھی صحیح کہ یہ مان لیں، اوپر لکھا ہے لا تقدروا علی ذالک، آپ میں یہ قدرت اور طاقت نہیں، یہ نفی ہے مختار کل بریلویہ شیعہ پر رد، فإن اللہ، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، میں یضل، جس کو گمراہ رکھنا چاہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے یہ نفی شفاعت کاریہ، رد بریلویہ شیعہ کی یہ مزعومہ شفاعت کا، وما لہم من ناصرین، نہیں ہے واسطے ان کے کوئی مددگار، واقسموا باللہ، اور قسمیں کھائیں ساتھ اللہ کے پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ زندہ کرے گا مرنے والے کو، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اللہ پر بالکل پکا، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، لیبین لہم، تاکہ بیان کرے، بطور کیا لکھا ہے نیچے، معائنہ کے، ان کے سامنے الذین یختلفون فیہ، جو اختلاف کرتے ہیں اس مسئلہ میں، اور تاکہ جانے، ظاہر کرے کافروں کو، یا جان لیں کافر لوگ، انہم کانوا کاذبین، کہ کافر جھوٹے ہیں۔ جہاں قیامت کے منظر کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، قیامت اس لیے قائم ہوگی تاکہ وہاں پر مناظرہ آمنا سامنا ہو اور پتہ چلے کافر جھوٹے تھے اور یہ بیچارے مباحث سچے تھے۔ انما قولنا لشیء رفع استبعاد وقوع، بھئی قیامت کیسے ہوگی؟ ذہن کو دھچکا تو لگتا ہے، قیامت کیسے ہوگی؟ حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک، سارے انسان، اور کئی صدیاں ہو گئے مر گئے، اور صدیوں کی موت میں اس میں ان کی ہڈیاں بھی بکھر گئی، ذرات بھی کوئی کدھر، اور ہزاروں سال ہو گئے، ہر چیز مٹ گئی۔ اب ان سب ذروں کو پورے روئے زمین سے اکٹھا کر کے لانا اور پھر اس میں روح پھونکنا، یہ دھچکا تو لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی دھچکے والی بات نہیں، ایک دھچکا اور ہے، وہ کیا ہے؟ رفع استبعاد۔ فرمایا یہ تو تم سوچ رہے ہو نا کہ وہ آدم سے لے کر آخری انسان تک ان کے جسموں کو لانا، ہر ایک کو اپنے اپنے جسم کے ساتھ فٹ کرنا، یہ تو تم بیٹھے ہو نا سوچ کے، ذرا میری بھی سنو۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، سوائے اس کے نہیں کہ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لو کن، اس کو کن فیکون، درمیان میں ہوا بھی نہیں ذکر ہوتا، تو ہوا یکون، وہ اتنی پہلے ہو جاتی ہے، ہوا کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تو اللہ قیامت قائم کر بھی سکتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ،
یہ پھر صحابہ کی تعریف شروع ہو گئی. والذین، اور وہ لوگ ہاجروا فی اللہ. سبحان اللہ، ذرا قرآن کا انداز دیکھو. والذین، وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، قبیلے کنبے رشتے دار چھوڑے. کیوں چھوڑے؟ یہ فی سببیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میری خاطر. اللہ ہے کس کی خاطر؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کی ہجرت کس کے لیے تھی؟ باللہ. باللہ کا معنی کیا کرو گے؟ میری خاطر. فی سببیہ، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے گھر باہر چھوڑ دیے. عمار ابن یاسر، سمیہ، خباب، یہ ہاجروا فی اللہ. بڑا مشکل ہوتا ہے ہجرت کی، اور ہجرت کیوں کی؟ اللہ کی خاطر. اب رابطی کہتا ہے ہجرت کی خلافت کی خاطر. اللہ کہتے ہیں ہجرت کی فی اللہ، میری خاطر. یریدون وجہا، یریدون وجہا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. یہ اخلاص کا بیان ہے. صحابہ مخلص ہیں، جو صحابہ کو مخلص نہ مانے وہ زندیق ہے. دلیل اللہ یبتغون فضلا من اللہ با یریدون وجہا، یریدون وجہا. صحابہ کا سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے. ان کی ہجرت، ان کی نماز، ان کے سجدے، یبتغون فضلا من اللہ با رضوانا. اور جہاں پر آیا فی اللہ، اللہ نے کئی عنوانوں کے ساتھ ذکر کیا ان کا ہر عمل میری رضا کے لیے ہے. اب جو صحابہ کے اخلاص پہ شک کرے وہ زندیق ہے، خاشیہ باشد یا مودودی. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ مظلوم تھے. سبحان اللہ، یہ جملہ بھی عجیب ذکر کیا. بعد اس کے کہ وہ کیا تھے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کیا تھے؟ مظلوم تھے، ان پر ظلم کیے گئے. فَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، اب ثمرہ دنیاوی. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ٹھکانہ دوں گا دنیا میں. حسنۃً، اچھا، یا حسنۃً، مسکن مدینہ طیبہ. حسنۃً، حسنہ ٹھکانہ، مدینہ طیبہ کی زمین. مدینہ کے تقریباً 90 نام ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے البقعۃ الحسنہ، اور یہ نام ہے قرآن کا. اور مدینے کو ارض اللہ واسعہ، قرآن نے ارض اللہ بھی کہا. اور مدینے کا نام طیبہ بھی ہے، طابہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے. اور مدینے کو یثرب کہنا یہ ناجائز ہے. اور قاضی یاد نے لکھا جو یثرب کہے تو اس کو جوتے لگا. یہ جو بریلویوں نے ابھی تک ہی پرانا نام یاد رکھا ہوا ہے یثرب کے والی. اور بزرگوں کیا کہتے ہیں؟ یثرب کے والی. یہ گدھے پرانے آ رہے ہیں ابھی تک بھی. مدینہ منورہ، ارض اللہ، طیبہ، طابہ، جہاں پر فضائل مدینہ کا عنوان ہے. ٹائم ہوا تو ذکر کر دیں گے، نہیں تو ضروری نہیں. تو بہرحال مدینہ کے بہت بڑے فضائل ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس مٹی پر بھی لگے اس مٹی پر بھی خدا کی رحمتیں ہو گئی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ جس مٹی پر نبی کے قدم لگے اس مٹی پر بھی خدا کی. اور یہ بے ایمان کہتا ہے جب تک نبی کے روح وجود میں نہ ہو تو وجود پہ بھی رحمتیں نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ کیا سمجھے؟ میں نے کیا کہا کہ جس مٹی پر نبی کے قدم لگے اس مٹی پر بھی خدا کی رحمتیں. جس درخت پہ نبی کا ہاتھ لگا اس درخت پر بھی خدا کی رحمتیں. تم مانتے ہو کہ منکر ہو؟ جس چیز کا نبی کے وجود کے ساتھ اتصال ہوا اس چیز پر بھی خدا کی رحمتیں. نبی پاک کا وجود اتنا مبارک ہے. مبارک کا مطلب ہے جس پہ اللہ کی برکتیں ہوں. برکتیں دینے والا اللہ ہے. اور نبی کا وجود اتنا مبارک ہے اور اتنا محترم ہے کہ پیغمبر کی نسبت پر بھی خدا کی رحمت ہے. پیغمبر کی وجود
کا حصہ جہاں لگ گیا اس پر بھی خدا کی رحمت ہے. لیکن یہ کیا کہتا ہے للوڑ، کہتا ہے جب تک روح اندر نہ ہو تو نبی کے جسم پر بھی رحمت نہیں ہو سکتی. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتے ہیں درود تب پیش ہو سکتا ہے نا کہ روح اندر ہو. درود کیا ہے؟ رحمت ہی ہے. اس کا مطلب ہے روح جسم میں نہ ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس بدھو کو یہ نہیں پتا کہ بالوں میں روح نہیں ہوتی، نبی کے بالوں پہ بھی خدا کی رحمت برستی ہے. ناخنوں میں روح نہیں ہوتی، نبی کے ناخن اب بھی کہیں موجود ہے، ان پہ بھی خدا کی رحمت برستی ہے. اور ناخن چھوڑو، نبی کا وجود جس زمین پہ لگا اس زمین پہ بھی خدا کی رحمت ہے. او بزرگوں، مماتیوں کا عقیدہ سن لو. مماتیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے وجود جس مٹی کے ساتھ لگے مٹی پہ بھی خدا کی رحمت ہے، جس بے جان چیز کے ساتھ لگے اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے. کیا سمجھے ہو؟ اس پہ بھی خدا کی رحمت. اور للڑوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نبی کے جسم میں روح نہ ہو تو جسم پر بھی رحمت نہیں. تو بے ایمانو، تم نے نبی کی شان کو پہچانا ہی نہیں. نبی کی عزت اس کے دل میں آ سکتی ہے جس کے دل میں توحید اور سنت کی عزت ہو. انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے پتہ نہیں، آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. ادھر ایک مولوی صاحب ہے، میں تو حیران ہو گیا. شیر علی شاہ، پہلی دفعہ میں نے دیکھا. ادھر آیا تعلیم القرآن میں، اب بخاری شریف پڑھا رہا ہے اور وہاں پر ایک اچھا بھینس ہے جتنا جھوٹ ارشاد فرمایا، بلکہ اپنے وجود جتنا. کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا وجود مبارک جس مٹی کے ساتھ لگا ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے. مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے. کہ کیوں؟ آپ کا وجود اس کے ساتھ متصل ہے. یاد رکھو بالکل گمراہ کن نظریہ ہے. اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ اب اس سیف الحدیث سے پوچھو اس کی دلیل. بزرگوں، عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس پر دلیل ہو. اور لا تک کو ما لیس لک بہ علم، اس پر دلیل پیش کرو. کوئی دلیل اگر کہو، ایک صاحب نے کہا اگر کہو کہ اتصال وجہ ہے تو ابو داؤد بخاری اٹھاؤ. آپ نے استنجا بالاحجار بھی کیا تو اتصال ہوا وجود کے ساتھ احجار کا، تو کیا وہ احجار بھی عرش اعظم سے افضل ہے؟ جس گدے پر آپ نے سواری کی اتصال ہوا وہ گدا بھی عرش اعظم سے افضل ہے. جس کافر کے ساتھ آپ کا ہاتھ ملا اتصال ہوا وہ کافر بھی عرش اعظم سے افضل ہے. جس زمین پہ آپ چلے اتصال ہوا وہ زمین بھی عرش سے افضل ہے. یاد رکھو یہ آپ کے بھی کئی دھگے بیان کر دیتے ہیں، یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں. ہاں آپ کا وجود جو ہے یہ پوری مخلوق سے افضل ہے. جو بات کرنے کی ہے وہ کرو. نبی پاک علیہ السلام کا وجود مبارک پوری کائنات سے افضل اور ساری مخلوق سے، کیوں نہیں بولتے، ساری مخلوق سے افضل. یہ اور مٹی کو عرش سے افضل قرار دینا یہ اپنی طرف سے دین ایجاد کرنا ہے. اس پر کوئی دلیل نہیں کتاب اللہ اور سنت کی. یہ افتراء علی اللہ اور ہم لہو شرکاء شرعوا لہ من الدین، یہ انہوں نے خود دین بنایا اہل بدعت نے. حالانکہ وہ بڈھا مولوی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہوئے بزرگوں کو شرم نہیں ہے. تجھے بڑے پیار سے جھوٹ ارشاد فرما جاتے ہیں. اس لیے ذرا یاد رکھو، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کو قرآن نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی، اور جس کو قرآن آتا ہے اسے حدیث بھی آتی ہے، کیونکہ حدیث ساری محفوظ ہی کس سے ہے؟ قرآن سے. تو اب ان کو قرآن نہیں آتا، کہتے ہیں فلانا شیخ القرآن کا شاگرد ہے. میں کہ عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد تھا. سنتا تھا کہ نہیں سنتا تھا مجلس؟ یہ کون سی دلیل ہے شیخ القرآن کا شاگرد ہے؟ اگر بندہ بے ایمان بدعتی ہے، کتاب و سنت کے عقیدہ خلاف ہے، تو وہ اب اسی
یہ جو مولوی صاحب ہے شیر علی، اس کی ایک تقریر میں نے دیکھی، تقریر وہاں ایک دجال نے کتاب لکھی اور اس نے شیخ القرآن کو ننگی گالیاں دی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو ننگی گالیاں اس کتاب میں، اور وہ کہیں پڑھی بھی ہے، پرانی میں نے دیکھی، اس پر تصدیق ہے شیر علی شاہ کی، اس کی تصدیق ہے۔ اب ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، ایک طرف شیخ القرآن کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہیں اور اپنا مقام بناتے ہیں، دوسری طرف بھونکتے بھی ہیں شیخ القرآن کو، اور شیخ القرآن کی تعریف بھی کر لیتے تاکہ متعلقین شیخ القرآن کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن ان کا معاملہ بالکل منافقانہ ہے حضرت شیخ القرآن کے ساتھ، تو بہت ہی بدتمیزی والا نظریہ۔ چلو بہرحال اللہ محفوظ رکھے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر دنیا حسنہ، اللہ ان کو دے گا ٹھکانہ ثمرہ دنیاوی، مدینہ کے فضائل سے محبت رحمت ہے، اور اس میں اختلاف ہوا ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ، میں تو کہتا ہوں ایسے اختلاف ہے مکہ افضل ہی ہے مدینہ سے، خواہ کا اختلاف ہے، مکہ افضل ہے مدینہ سے، بہرحال یہ تفسیری باتیں نہیں۔ حسنۃ والاجر الآخرۃ اکبر، اور اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے کاش یہ کافر خبر رکھتے ہوتے، جان لیتے۔ ہاں بھائی، الذین صبروا علی ربہم، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر اعتماد کیا، یتوکلون، نیچے عبارت ذرا پڑھو کیا ہے، ناگوار معاملات میں صبر اور ہجرت کی، اور علی ربہم کیا لکھا ہے، یہ نہیں سوچا کہ سفر میں کیا کھائیں گے، خدا پر بھروسہ رکھا۔ وما ارسلنا من قبلک، جواب سوال مقدر یہ بار بار پڑھا ہے، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا جتنے رسول پہلے بھیجے سارے مرد، صرف مرد تھے، بشر تھے، کوئی جن عورت نوری نبی نہیں ہوا۔ یوحی الیہم، وہی کرتے رہے ہم ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو قرآن والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اہل الذکر، اہل کتاب بھی لے گئے، لیکن اہل قرآن مانو، اہل قرآن ہی لے لو تو زیادہ مناسب ہے۔ اہل کتاب سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون کہ نبی بشر ہو سکتا ہے یا نہیں، بالبینات، غیر مقلدین، جہاں بالبینات پر کہتے ہیں کہ جہاں فاسألوا اہل الذکر کی تقریر تو کر چکا ہوں تقلید پر، لیکن جہاں لفظ کیا رہے ہیں بالبینات، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے فاسألوا کے ساتھ، اہل ذکر سے پوچھو بالبینات، دلائل کے ساتھ، اہل ذکر سے پوچھو ساتھ دلائل کے، اور تمہاری تقلید ہوتی ہے بلا مطالبات دلیل، یہاں پر میں اہل ذکر سے پوچھو بالبینات، لیکن اس جبل کو بتا دینا بالبینات کا تعلق ہے ارسلنا کے ساتھ، ہم نے بھیجے کس کے ساتھ، بالبینات، والزبر، اگر جہاں لگاؤ نا فاسألوا کے ساتھ پھر زبر بھی ساتھ لگے گا، معنی کیا ہوگا کہ اہل ذکر سے پوچھا کرو دلائل کے ساتھ، اور ساتھ کتابیں بھی ہوں، کتابوں کے ساتھ بھی پوچھا کرو، یہ معنی نہیں بنتا۔ زبر پہلی آسمانی کتابیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا ساتھ دلائل کے، معجزات ہے، اور زبر کتابوں کے، اور اتاری ہم نے طرف تیرے الذکر قرآن، تاکہ لتبین للناس۔ اب وقت تھوڑا ہے، چلو مجھے یاد کرا دینا، یہاں پر بات چلتی ہے حجیت حدیث کی، انزلنا الیک الذکر لتبین، کل یا کسی وقت یہ بات ضرور کریں گے، حجیت حدیث، رد پرویزیت، یہ ضروری ہے۔ ہاں بھائی، ہم نے اتارا طرف تیرے الذکر قرآن، الذکر قرآن، کیوں تیری طرف کیوں اتارا، لتبین
تاکہ تو قرآن بیان کرے لوگوں کے لیے، قرآن بیان کرے۔ تو معلوم ہوتا ہے بیان الرسول یہ ڈپٹی اور منصب رسول ہے، اور آپ کی حیثیت کس کی ہے؟ مفسر اعظم کی۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، نازل کیا جائے طرف ان کے ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہوں۔ افا امنا، کیا یہ نڈر ہو گئے، کیا نڈر ہو گئے الذین، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ان یخسف اللہ، اس بات سے کہ گاڑ دے اللہ۔ نڈر ہو گئے کس بات سے؟ اللہ ان کو گاڑ دے۔ ان یخسف اللہ، بہت ساری تائیدات رہ رہی ہیں، چلو ان یخسف اللہ، اللہ ان کو گاڑ دے زمین میں، یا آئے ان کے پاس عذاب، آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، ایسی طرف سے کہ یہ جانتے نہ ہوں، یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم، ان کے چلنے میں، تقلبہم آنے جانے کے وقت، پھرنے چلنے کے وقت دل کا دورہ پڑ جائے، فی تقلبہم، چلتے چلتے اللہ ان کو پکڑ لے، اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، یا نہیں، اور یا پکڑ لے ان کو علی تخوف، گھٹا گھٹا کر، تخوف بمعنی تنقص، گھٹا گھٹا کر، بیماریاں دے دے کر، وجود کمزور کر کر کے، ایک ایک کو مار مار کے، بے شک رب تمہارا البتہ بڑا نرمی کرنے والا رحیم۔ اب علم یرو الی ما خلق اللہ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ دلیل توحید عقلی جہارم، پیدا کیا اللہ نے جو چیز یتفیع ظلالہ، ڈھلتے ہیں سائے اس کے، عن الیمین، یمین کی طرف، شمائل کی طرف، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی منقاد ہونے والے اللہ کی طرف۔ یہ سجدے کی گفتگو ہو چکی ہے، وہم داخرون، حالانکہ وہ ذلیل ہونے والے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، من دابۃ، کوئی جانور، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ بڑے نہیں بنتے، اطاعت سے تکبر نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے۔ من فوقہم کیوں کہا؟ اس لیے کہ جلال الہی اوپر سے ہوتا ہے، بالا دست ہے، یعنی اللہ ان پہ قادر ہے، اور کرتے ہیں ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مسئلہ ہے فرشتے معصوم ہیں، یہ پوری ایسے بتا رہی ہیں، والملائکۃ وہم لا یستکبرون، ایک، یخافون ربہم من فوقہم، دو، یفعلون ما یؤمرون، تین۔ یہ تینوں اوصاف ملائکہ کی عصمت پر دلالت کرتے ہیں۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، اعادہ دعویٰ ثانیاً، دوسری دفعہ دعویٰ کو ذکر کیا، لا تتخذوا، نہ بناؤ دو الہ، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں، وہ الہ ایک ہے، ایایا فرحبون، بس مجھ ہی سے چاہیے کہ ڈرو تم، بات اسی کے ہے، خلقن ملکن عبیدن تصرفن، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، بلہ الدین، اور واسطے اسی کے عبادت، واسبن لازمن، ہمیشہ اور لازم، کیا سوائے اللہ کے ڈرا کرتے ہو تم، اور وما بکم، حالانکہ پہلا معنی کوئی بھی نعمت نہیں، وما بکم من نعمت، جو نعمت بھی ہے جس پہ نعمت ہونے کا حکم لگتا ہے، فمن اللہ، بس اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر پہنچائے گا تم، اذا مسکم، جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مرض بیماری، کوئی، فإلیہ، طرف اسی اللہ کے ہی، لا الہ غیرہ ہی، نہ کہ اس کے غیر کی طرف، تجعرون، چلاتے ہو اور چیختے ہو، ثم اذا کشف الضر، پھر جب کھولتا ہے الضر کو تم سے، فریق منکم، ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شریک ٹھہراتی ہے، لیکفروا کا لام عاقبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، انکار کریں، ناشکری کریں، تو آتینا ما آتیناہم،
اس چیز کی کہ ہم نے عطا کی ان کو، فتمتعوا بس متے کر لو، فتمتعوا باجتماعکم علی عبادت الاصنام بس نفع اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے، یجعلون اور کرتے ہیں واسطے اس کے، لا یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں، نصیباً حصے اس سے، رزقناہم یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 صفحہ نمبر 215 وہ نکال لو، اسی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی۔ یجعلون لما لا یعلمون نصیبا اور کرتے ہیں واسطے اس معبود کے کہ جانتے ہی نہیں اس کی معبودیت کے بارے میں، نصیبا حصے، آیت نہیں نکالی، جعلو للہ مما رزقناہم تاللہ لتسألن خدا کی قسم ان سے پوچھا جائے گا۔ اور نیاز غیر اللہ کا بیان آیا ہے نا، نفی شرک پھیلی، لتسألن عما کانوا تفترون ان سے ضرور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو یہ گپوٹیشن چھوڑتے تھے، تفترون جو گھڑتے تھے، یہ گھڑتے تھے جو جھوٹے مذہب کی حکایات، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور کرتے ہیں واسطے اللہ کے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور حالانکہ اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں، مَا يَشْتَهُونَ جو چاہتے ہیں، فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے ایک ان کا انسا کے ساتھ، بالانسا بیٹی کے ساتھ، ذلہ ہو جاتا ہے سارا دن، رہتا ہے وجہہ یہ ذلہ کا معنی سارا دن رہتا ہے، چہرہ اس کا مسودہ کالا سیاہ، وہو قدیم اس حال میں کہ وہ کڑنے والا ہوتا ہے، غمناک ہونے والا، چھپتا پھرتا ہے قوم سے اور کے ڈر سے، بابشرا بھی جو خوشخبری دی گئی ساتھ اس کے، آیا اور سوچتا ہے آیا اس کو رکھے اللہ اوپر ذلت کے یا گارڈ دے اس کو بیچ مٹی کے، اب خبردار بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، مثال سو پوری صفتیں ہیں، وللہ المثل الاعلی اور اللہ کے لیے شان اونچی ہے، هو العزیز الحکیم اور وہی ہے غالب حکمت والا، یہ مثل سو وللہ المثل الاعلی، ولو اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترا کا نہ چھوڑے اوپر زمین کے کوئی جانور، لیکن مہلت دیتا ہے ان کو طرف الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، بس جب آ جائے گا کوئی وقت مقرر پہنچ آئے گا، کوئی وقت مقرر نہیں مؤخر کیے جائیں گے ایک گھڑی، بلا یستقدمون اور نہ آگے کیے جائیں گے، یستاخرون یستقدمون پر اشکال جواب دے چکا ہوں، وَيَجْعَلُونَ اور کرتے ہیں واسطے اللہ کے، ما یکرہون وہ چیزیں جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، یعنی آپ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نسبت کرتے ہیں، وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی، الکذبہ جھوٹ، وَأَنَّ لَهُمْ جھوٹ یہ کہ ان کے لیے، الحسنى جنت ہوگی، بر تقدیر وقوع قیامت، قیامت آ گئی جنت ہوگی، لا جرم پکی بات ہے، باتیں ان کے آگے، انہم اور وہ لوگ جو ہیں مفرطون، کیا نیچے لکھا ہے مفرطون کے سب کے سامنے دھکے دیے جائیں گے، تاللہ لقد قسم اللہ کی البتہ بھیجا ہم نے طرف امتوں کے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے، فزین لہم یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، بس مزین کیا واسطے ان کے، شیطان نے برے اعمال ان کے، ہوبا ولیہم اور وہ شیطان ہی رفیق ہے ان کا، الیوم آج کے دن، فلہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب دردناک ہے، اور نہیں نازل کیا ہم نے اوپر تیرے کتاب الا لتبین لہم، پھر آ گیا مقام رسالت بحیثیت مفسر، لہم الذی اختلافوا فیہ جس میں اختلاف کیا انہوں نے دنیا میں، نری ہدایت اور رحمت واسطے قوم کے، یؤمنون جو ایمان لانے والی ہے، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، دلیل توحید عقلی چھٹی، من السماء ماء اور زندہ کیا ساتھ اس پانی کے زمین کو بعد اس کے مرنے کے،
ان فی ذالک لآیا، بے شک اس مذکور میں البتہ بڑی دلیل ہے، لقومی یسمعون، واسطے اس قوم کے جو جی لگا کے سنتی ہے، فإن لکم، اور بے شک واسطے تمہارے فی الانعام، جانوروں میں، انعام جانوروں میں، لعبرۃ، بڑا سبق ہے، دلالۃ علی قدرت اللہ ووحدانیتہ وعظمتہ۔ کیا مطلب ہے عبرہ کا؟ اللہ کی توحید اگر اتنے جہان سے سمجھ نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں اور جٹا اپنے گھر میں باندھی ہوئی بکری اور گائے سے سمجھ لے۔ یہ قرآن آئے جٹوں کے لیے، اس کو ترک کر دو۔ ہاں بھائی، قرآن آئے ان کے لیے ہے۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، بے شک واسطے تمہارے انعام میں، جانوروں میں، بکری، گائے، بھینس، بھیڑ، اس کے اندر لعبرۃ، بہت بڑا درس ہے۔ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ آتا، اللہ فرماتے ہیں بکری دیکھ لے، گائے دیکھ لے، گائے بکری کو تو سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اور بزرگوں لعبرۃ، اگر آپ غور کرو نا، قرآن آئے ہی جٹوں کے لیے، امیوں کے لیے۔ قرآن نے کوئی مولویانہ فلسفیانہ منطقی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتا، لیکن بالکل آسان باتیں جو عام آدمی بھی اسی طرح پیدا حاصل کرتا ہے جس طرح ایک پڑھا لکھا آدمی۔ ہاں بالکل عام۔ اب مثال دیکھو قرآن کی، اب مولوی کو گائے کا کیا پتا؟ مولوی نے تو دودھ پینا ہے جہاں بیٹھ کر، اور گائے تو جٹ نے سنبھال دی ہے زمیندار نے۔ بکری، مولوی کا کیا واسطہ؟ مولوی کی توہین ہوتی ہے، گائے بکری چرائے، صرف پانی پلا دے تب بھی بیچارے کی توہین ہے۔ تو اس کی تو عزت کے معیار کچھ اور ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی پاک جہل گشادہ ہو، آدمی پوچھتا ہے کہ آپ گھر میں کیا کام کرتے ہیں، ہماری صاحبہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر کے اندر آپ ہمارے ساتھ بھی کام کرواتے، اور جہل گشادہ ہو اپنی بکری کو خود دھوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام بکری کا دودھ بھی نکالتے، خود دھوتے، اور اپنے جوتوں کو خود گھانٹتے، اور بیان کرتی کرتی فرماتی ہیں وَكَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، کیا بیان کروں، آپ بھی تو انسانوں میں سے انسان تھے، جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے آپ وہ بھی کرتے۔ حتیٰ کہ بعض ضعیف روایتوں میں تجھے بھی آیا کہ نبی پاک علیہ السلام روٹی بھی حضرت عائشہ کے ساتھ لگوائے۔ آپ کو بھی یہ واقعہ تو یاد ہے نا؟ ہاں، حضرت ام المومنین روٹی لگا رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو، میں آپ کو لگا دوں۔ روٹی جو لگائی تو وہ روٹی پکتی نہیں تھی۔ خطیب بیان کرتے ہیں کہ نہیں، بالکل من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اللہ بھلا کرے خطیبوں کا، کیسی کیسے نکات انہوں نے رٹائے، بالکل جھوٹی روایت، اور اس کی کوئی سند نہیں۔ ایک خطیب بیان کر رہا تھا ام المومنین کی سوئی گم ہو گئی۔ اچھا جی، نبی پاک تشریف لے آئے اور آپ اندھیرا تھا کمرے میں، تو آپ جو مسکرائے نا تو اتنی لیٹنگ ہو گئی کہ اندھیرے میں ام المومنین نے سوئی بھی تلاش کی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک خطیب کہتا ہے یہ قرآن کا نور تھا، دوسرے کہتے ہیں نبوت کا نور تھا، سبحان اللہ، یہ، اور تیسروں نے کہا یہ نور من نور اللہ تھا، کہ سبحان اللہ۔ حالانکہ بات ہی کوئی نہیں، یہ بھی نری من گھڑت روایت، اس کی کوئی اصل نہیں، پوری من گھڑت۔ یہ آپ کے خطیب بھی ایسے شٹل بیان کرتے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، خصوصاً جو سریلے خطیب ہے ماشاءاللہ، تو جھوٹ بولنا سر میں مزہ بڑا کرتا ہے، صحیح سر و بہترین، اور کان پہ ہاتھ رکھ کے جب سر لگاتا ہے نا تو ذاکر کی طرح مرثیے پڑھتے ہیں، تو اس وقت بڑے بڑے صوفی وہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں۔ ہاں بھی، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، خطیب نے کہا ہوئے سورہ، سبحان اللہ، سبحان، کہا اسے کوئی اوے سورہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان لکم فی الانعام
لعبرتن، قرآن کا باز بھی سنو، بے شک واسطے تمہارے جانوروں میں لعبرتن بڑا سبق ہے، نسقیکم مما فی بطونہ، سبق کیا ہے؟ گائے دروازے پہ بندھی ہے، اس کی ذرا خوراک دیکھ، کیا کھا رہی ہے؟ سبزہ، بھوسا، کھل، دالا، یہ کھا رہی ہے۔ اب اس خوراک کو تو بھی تھوڑا سا کھا۔ پرانا جو ساری رات کا دالا ہے گیلا، اس کے ذرا قریب ناک لے جانا، کتنا خوبصورت خوش ہو گئے، زبردست جو گائے کھاتی ہے۔ اور بھوسا اور پٹھے، سبزہ، اس کے ذرا قریب، اس کا رنگ بھی دیکھ، اس کا ذائقہ بھی دیکھ، اس کی بو بھی دیکھ، تینوں چیزیں، گھاس کا ذائقہ، اس کا بو، اس کا رنگ، یہ بھی دیکھ۔ اب وہ گیا کہاں؟ گھاس بھی، دالا بھی، اور وہ کھل کھل بھی گئی کہاں؟ اس کے منہ میں، جو اور بدبو کی جگہ ہے، منہ سے ہوتی اوجری میں پہنچی، جہاں اور ذائقے بھی بدلے ہوئے اور نری بدبو، وہاں پر پہنچی۔ اب وہاں پر اللہ نے اپنی قدرت کی مشین لگا دی، قدرت والی مشین ہے، وہ پورے مواد کو پیس کر 3 حصوں میں بنا رہی ہے۔ ایک خون بن رہا ہے، وہ خون رگوں میں گیا، دوسرا گوبر اور پیشاب ہے، وہ پاخانے کے رستے سے گیا، اور پیشاب کے رستے سے پیچھے بچ گئی یہ 2 چیزیں۔ درمیان سے اللہ نے وہاں پر دودھ کو محفوظ رکھا، درمیان میں گوبر تمہارا انتظار نہیں کرتا اور خون تمہارا انتظار نہیں کرتا، جبکہ جو دودھ ہے وہ تمہارا منتظر ہے، ورنہ گوبر کی طرح وہ بھی چلا جاتا، خون کی طرح وہ بھی جاری ہو جاتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وہ سارے کا سارا 15-20 کلو دودھ مجھ، بھینس، گائے سنبھال کے چل رہی ہے، اور اس کو جب تک تو ہاتھ نہیں لگائے گا دودھ آتے ہی نہیں۔ ہاتھ لگا تو یا کٹا، تو ہاتھ لگا یا اس کا بچہ منہ لگائے، وہ دودھ سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اسی مسئلے کو سوچ لے، یہ اس کے خوراک کو، اس کے لیے خوراک بنانا، پھر اس کا خوراک کھانا، پھر خوراک کی تقسیم کرنا، اور خوراک میں خون گوبر بنانا، خون کا رنگ ذائقہ بو اور، گوبر کا رنگ ذائقہ بو اور، خوراک کا رنگ ذائقہ بو اور، اتنی گندگیوں میں درمیان کے اندر سے خالص دودھ، جس کا ذائقہ بھی زبردست، جس کا رنگ بھی زبردست، جس کا بو بھی زبردست۔ فرمایا یہ بتا وہاں کون سا تیرا پیر بیٹھا ہے جو یہ کام کرے؟ یہ کام کرنے والا میں تو پکار کے لائق بھی میں۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ، نسقیکم پلاتے ہیں ہم تم کو، ہم پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارا دن بھینس چلتی رہی دریا میں، کبھی نہیں ہوا کہ دودھ میں پانی مل گیا۔ دودھ میں پانی ملتا ہے جب دودھ برتن میں آتا ہے، اور جہاں ترنول والے جو پانی ملاتے ہیں وہ پانی بھی صاف نہیں ہوتا۔ ترنول کے دکاندار جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ پانی بھی پینے کا نہیں، مزہ یہ ہے۔ اور پتھری والا پانی، گندا پانی، وہ سارا۔ تو نسقیکم، اللہ فرماتے ہیں یہ دودھ پلانے والا کون؟ اور بولو بولو، نسقی، ہم پلاتے ہیں، کوئی پیر فقیر فقیر نہیں، مما فی بطونہ، اس سے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور کہاں سے؟ من بین فرث ودم، درمیان گوبر کے اور خون کے، لبنن خالصاً، دودھ، خالصاً، خالصاً کا معنی، خالصاً کا معنی گوبر کی امیزے سے بھی خالص، خون کی امیزے سے بھی خالص، نہ رنگ، نہ بو،
نہ دیکا گوبر کا اور خون کا، یہ خالص صائغاً للشاربین، الگ سے آسانی کے ساتھ اترنے والا بعد سے پینے والوں کے، خالصاً صائغاً آسانی کے ساتھ نیچے یعنی بڑا مزیدار چس کرتا ہے دودھ جب آدمی پیتا ہے، صائغاً للشاربین، خالص دودھ دینے والا اللہ، تو فادعوا اللہ مخلصین، ہاں ہمارے استاد مانا کرتے تھے چھانڈ پھونک کے، اللہ نے چھانڈ پھونک کے دودھ دیا۔ چھانڈ پھونک کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی رلا نہیں ہونے دیا، نہ گوبر کا اور نہ دم کا، کوئی ملاوٹ نہیں۔ جس طرح اللہ نے دودھ خالص دیا، تو پکار بھی خالص کر۔ اللہ نے دودھ میں رلا نہیں کیا، تو پکار میں بھی رلا نہ کر۔ خالصاً، نہ کہ یا جبریل، نہ کہ یا ولی یا علی، نہیں، اور نہ کہ اللہ ولیاں دا واسطے فلانے دا واسطے۔ جس طرح دودھ خالص ہے اسی طرح پکار بھی خالص کر۔ صائغاً للشاربین ومن ثمرات النخیل، اسی طرح پھل ہیں کھجور کے، انگور کے، بناتے ہو تم اس سے سکارا، نشے کی چیزیں۔ یہاں پر بعض نے بات چھیڑی نشا جائز ہے، بعد میں حرام ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جہاں نشا جا حرمت علت کے احکام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال امتنان ہے، کمال قدرت کا بیان ہے۔ یہ آناب انگور کا شیرہ دیکھو وہ اس کی حالت کیا ہے، اور اسی میں تھوڑی تبدیلی آئی تو وہی نشا بن گیا۔ شیرے کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا کہ وہ شیرہ کیا بن گیا، شکر نشا بن گیا۔ باقی سکارا اس کے احکام مولویوں سے پوچھنا، نسوار سکارا میں ہے یا نہیں ہے؟ ایسے بے وقوف ہے۔ سکر کہتے ہیں ما یستر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، نسوار سے تو عقل بڑھ جاتا ہے۔ نسوار عقل کو ڈھانپتی ہے کہ عقل بڑھ جاتا ہے، تیز ہوتا ہے؟ ہاں بھائی دیکھو، چلو دیکھو، من ہو سکرن، میں نے کیا کہا کہ بات چھڑی ہے کہ اللہ نے بطور نعمت کے کہا ہے کہ انگوروں سے کیا بناتے ہو، نشا، تو اس کا مطلب ہے حلال ہے۔ پھر جواب یہ دیا پہلے حلال تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت منسوخ ہے، اور دوسرا وہ حرمت خمر والی آیت آ گئی جو وہ ناسخ ہے، لیکن میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ منسوخ نہیں۔ سمجھو بات، جہاں پر علت یا حرمت کے احکام کا بیان نہیں بلکہ مقصد ہے اللہ کی قدرت کو بیان کرنا، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے نخیل سے پھل دیے، نخیل دیکھو، پھل دیکھو، انگور دیکھو، یہ اوپر کیا لکھا ہے، یہ امتنان مانوی ہے جو علت پر موقوف نہیں، صرف بیان قدرت ہے بس۔ من ہو سکارا ورزقن حسنا، اچھا روزی، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں البتہ بڑی دلیل ہے واسطے قوم سمجھنے والی کے۔ اور سنو، دودھ آیا کہاں سے یہ بھی سوچتے رہو۔ ادھر انگور ہیں اور نخیل ہیں، ان سے جو شیرہ آ رہا ہے ان کو ویز بھی دودھ کی طرح ہے، اس کے پیڑ سے بھی نکل رہے ہیں۔ کھجوریں دیکھیں، آگے اس کے پھل دیکھیں، خوبصورت کھجور، اور رنگ بھی اور دیکھا بھی اور، لیکن آگے سے جو پھل نکل رہے ہیں اس کا بھی آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح انگور ہیں، رنگ بھی سبز ہے، بیلے ہیں، لیکن اس سے آگے جو چیزیں بن رہی ہیں وہ بھی دیکھ لو، یہ بھی اسی دودھ کی نظیر ہے۔ اور فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور بئی کی، جہاں بئی کے مطلب ہے دل میں بات ڈالی، تکوینی بئی ہے، تیرے رب نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی طرف نال کے۔ نال کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ یہ کہ بنا چھتریوں پر، انستخذی من الجبال بیوتا، یہ کہ بنا وہ پہاڑوں پر گھر، ومن الشجر، اور درختوں پر بھی، مما یارشون، اس سے کہ چھتریوں پر ڈالتے ہیں، مراد ہے اوپر چھپر ان پر، ثم کلی، پھر چوستی رہے،
ادشاہ صاحب من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل فصلوں کی، پس چل سبول ربے کا، اپنے رب کے راستوں پر، سلولا تابع کیے ہوئے وہ راستے تیرے تابع ہیں، یعنی بھولے گی نہیں۔ یخرج من بطونہا، مکی ہے، پیٹ چھوٹا سا ہے، ایک طرف زہر بن رہی ہے، اگر غصے میں آ جائے منہ سے زہر نکلتا ہے، اپنی حالت پہ ہو تو شہد نکلتا ہے۔ کہا کہ یہ پھل کھائے ہیں نا، اور مکھی کو غصہ ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ زہر۔ غصے سے جب آپ کو جہاں کاٹے نا اتنا سخت درد ہوتا ہے، اور وہ بھی اسے پیٹ سے آ رہا ہے، لیکن اسی پیٹ سے زبردست شہد وہ بھی آ رہا ہے جو نرا شفا بھی ہے اور ہے بھی بڑا زبردست، بہت لطف والا۔ فرمایا یہ کمال کس کا ہے؟ مکھی چھوٹی سی ہے، اسی میں زہر بھی جمع کر دیا، اسی میں شہد بھی جمع کر دی، اس میں موت کا سامان بھی رکھ دیا، حیات کا بھی رکھ دیا، صحت کا بھی، متضاد چیزیں اکٹھی رکھ دی، اور خوراک کیا ہے؟ ایک ہی ہے، من کل ثمرات، فصلوں کی۔ اور بھی بڑا کمال ہے، یہ حیات الحیوان پڑھو، مکھی کے حالات بڑے عجیب ہیں، مکھیوں کا ایک مستقل نظام ہے، اور یہ تو ہم نے خیر خود بھی دیکھا، ان کا نظام ہے، ان کی کچھ فوج ہوتی ہے مکھیوں کی جو چھتے پر ڈیوٹی پر ہوتی ہے، وہاں پر وہ باہر سے جو مکھی آتی ہے پہلے اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی مردار کھا کے تو نہیں آ رہی، یا کوئی غلط بوٹی، اگر غلط بوٹی کھا کے آئی ہے اس کو چھتے کے قریب نہیں آنے دیتی، حتیٰ کہ اگر وہ اصرار کرے تو مکھیوں سے مل کے مار بھی دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں، چھتا خراب نہیں کرنا، اور یہ باقاعدہ ٹیم ہے۔ پھر ان کے کبھی آپ نے چھتے کو اڑتا دیکھا ہو، کیسی ترتیب کے ساتھ جاتا ہے، اور اینکیں بھی اس کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کو سارے رستے معلوم ہیں، سلولا یہی معنی ہے، رستے اس کے تابع فرمان ہے۔ پھر ایک مکھی اس کا چھتا موٹر وے کے دور ہے، اور جہاں جو پانی آیا، اب کس نے اس کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ پانی جہاں ہے، وہ انٹرچینج نہیں، اس سے بھی دور اس کا چھتا ہو جہاں پانی پہ پہنچے، پھر آنے جانے کے بعد اس کے پاس سواری کوئی نہیں، جہاں سے اڑ کے چھتے پہ سیدھی جائے گی، کبھی بھولی بھی نہیں، سیدھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرا کمال ہے، میں نے اس کی فطرت میں چھوٹی سی مکھی اور اتنی چیزیں اس کی فطرت میں رکھی، جس اللہ کی یہ شان ہے پکار کے لائق بھی ہو، کار ساز بھی وہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ اب اس پر لمبی باتیں دیکھو، حیات الحیوان میں مکھیوں کا نظام، اللہ کی شان ہے۔ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں سے بھی، اور اس سے بھی کہ یہ بزرگ چھتریاں ڈالتے ہیں، تم کلی، پھر چوستی رہے۔ تو مکھی کو تنخواہ تو نہیں دیتا نا، سارا دن جو مکھی پھرتی ہے شاید تو ساری کھا جاتا ہے مکھی بیچاری کی، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے کام میں لگایا۔ تم کلی من کل ثمرات، ہو گیا فصلوں کی، سبولا ربے کے، اور چل اپنے رب کے راستوں پر، بھولتی بھی نہیں۔ سولو لان کا معنی کیا؟ تابع یہ اعتبار چلنے اور یاد رہنے کے۔ یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، شراب، پینے کی چیز، مختلف، جو مختلف ہے رنگ اس کے، مکھی کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں، پیے شفاء للناس، اس میں شفا ہے واسطے لوگوں کے، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس مذکور میں البتہ بڑی دلیل ہے، لقوم یتفکرون، واسطے ایسی قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، پھر فوت کر لے گا تم کو، ومنکم، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں طرف نکمی عمر کے، تاکہ نہ جانے بعد علم شیئا، بات جاننے کے کوئی چیز، بے شک اللہ علیم القدیر، جاننے والا، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم، اللہ نے فضیلت دی بعض کو پر بعض کے، رزق میں،
اور وہ جو فضلوا رزق میں فضیلت دیے گئے ہیں نہیں ہیں وہ لوٹانے والے رزق اپنا اوپر اپنے نوکروں کے فہم پیے سوا کہ اس میں برابر ہو جائیں اب نعمت اللہ کیا اللہ کی نعمت کے ساتھ شہود کرتے ہو صد کرتے ہو ضد کرتے ہو واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا یہ مثال بہت زبردست ہے اس کو سمجھو فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا کیا مطلب ہے اس مثال کا اللہ فرماتے ہیں اوے بزرگو تم ہوتے ہو چودھری اور بڑے ملک اور بڑے خان تمہیں ہم نے رزق دیے تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے نوکر کو بھی اپنا حصے دار بنا لے اور سوچو ہم نے جو تمہیں رزق دیا تمہارے کچھ نوکر چاکر بھی ہیں کہ نہیں اب یہ جو بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ نوکروں کو بھی اپنا حصے دار بناتے ہیں تنخواہ دیں گے لیکن حصے دار فرماتے ہیں ظالموں اور مشرکوں تم اپنے نوکروں کو اپنے میرے دیے ہوئے رزق میں شریک نہیں کرتے ساجی نہیں بناتے تو میرے محبوبوں کو میری ذات سے بات میں کہتے تم شریک کرتے ہو شرم نہیں آتی کوئی مثال نہیں سمجھی بھائی تمہارے کیا ہوتے ہیں نوکر تمہیں اللہ دیتا ہے رزق اب کوئی ملک اور چودھری یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو نیچے نوکر ہے یہ بھی میرا جائیداد زمین پیسہ میں ساجی بن جائے رزق میں شریک بن جائے ساجی بن جائے اللہ فرماتے ہیں تم اپنے نوکروں کو اپنی چیزوں میں ساجی نہیں کرتے تو میں اللہ اپنے محبوبوں کو اپنی ذات صفات میں کیسے ساجی کرتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی کوئی شرکت برداشت نہیں کرتے حضرت شیخ القرآن کہتے تھے کہ اللہ نے مشرک کو غیرت دلائی اور اسی طرح مشرک کی اور کوئی نہ رن بھی ہوں ہے کہ نہیں مشرک کی زنانی اب مشرک کی زنانی شاید شرک کی مثال دیتے کہ مشرک کی زنانی ہو مشرک مولوی کی اور مشرک مولوی کا ایک بڑا قریبی دوست ہو اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کی زنانی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اب مشرک آیا اس نے کہا یہ کیا تو آگے زنانی کہتی ہے تاں کیڑی گل ہے اپنے نا تاں کیڑی گل ہے اپنے نا یہ کوئی غیر ہے یہ تیرا دوست نہیں ہے اگر میں اس کے ساتھ لیٹ گئی تب کیا ہے اپنا ہے نا کوئی غیر تو نہیں ہے تو شیخ القرآن کہتے اسی طرح بے غیرت ہوتا ہے مشرک اور مشرک کیا اللہ کی عزت میں شریک کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے تاں کیڑی گل ہے اپنا پیارا ہے نا عبد القادر پیارا ہے نا تاں اللہ کا شریک ہے فلانا پیارا ہے نا تاں اللہ کا شریک ہے حالانکہ بے غیرت سے بے غیرت مشرک بشرطے کہ شیعہ نہ ہو وہ کبھی بھی اپنی زنانی والی عزت میں کسی کو شریک بھائی کو بھی شریک نہیں کرتا دوست کو بھی وہ اپنی عزت میں نہیں کرتا تو خدا کی عزت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ اس سے بڑی نمک حرامی اور بدماشی ہے سمجھ گئے یا نہیں فَمَا الَّذِينَ بس نہیں ہے وہ فُضِّلُوا بِرَادِّ نہیں ہے وہ جو فضیلت دیے گئے رد کرنے والے رزق اپنا اوپر ان کے جو ان کے غلام ہیں فہم پیے سوا کہ وہ اس میں ساجی بن جائیں برابر ہو جائیں یعنی شریک ساجی ہو جائیں افا بے نعمت اللہ یا اللہ کی نعمتوں کا جان بوجھ کے انکار کرتے ہو اور اللہ نے پیدا کیا واسطے تمہارے من انفسکم ازواجا من انفسکم کا معنی کیا ہے من جنسکم یا پھر کیا کرو گے لقد جاءکم رسولا من انفسہم من انفسکم من جنسکم من جنسہم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا یہ بھی اللہ احسان دلا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمہاری نوع کو باقی رکھا اور میرا احسان ہے کہ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنے اگر بیوی ہوتی نا جننی سامنے اب بیوی مارے تو آدمی پہلے ہوشیار ہو جاتے پتہ چل جاتا ہے بھئی موڈ ٹھیک نہیں اپنا دفاع کر لیتا ہے اور جننی ہوتی نظر ہی نہ آتی تو خامند کی خیر نہیں تھی کہ تھپڑ آ کدھر سے رہا ہے چلو بہرحال ازواجن وجعل لکم من الطیبات اور جعل لکم من ازواجکم بنین تمہاری بیویوں سے بیٹے
حفاظتاً پوتے، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے. یہ سارے احسان اللہ کے. آفا بالباطل یؤمنون، کیا باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہیں. فیعبدون من دون اللہ، شکوہ ہے، اور پوچھتے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کو نہیں مالک واسطے ان کے رزق کے. من السماوات، آسمانوں سے اور زمین سے. شیئن، ذرا برابر. لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے. فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو واسطے اللہ کے دنیاوی مثالیں جیسے مشرک بیان کرتے ہیں. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. وجہ عدم تدبر کے مثالیں اب ذکر کی جائیں گی. پہلی مثال، ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال غلام کی. مملوکن، جو مملوک ہے، نہیں قادر اوپر کسی چیز کے. ومن، اور اس آدمی کی کہ رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے رزق اچھا، اور وہ خرچ کرتا ہے اس سے. سرن، چھپا کر. جارن، سیر کر کے. حل یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ. تو اس سے پتہ چلا تمام صفات کارسازیہ اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ایک غلام ہے عبدم مملوکہ، اور وہ کسی چیز پہ قادر نہیں اختیار رکھتا، اس کا کوئی تصرف نہیں. ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ وہ اچھا بھلا اللہ نے اس کو رزق دیا اور وہ چھپا کر سیر کر کے وہ خرچ کر رہا ہے. تو کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ادنا مثال ہے، یہ بھی مثال ہے للتفہیم لا للتشبیہ. اللہ فرماتے ہیں جب مخلوق میں یہ فرق ہے تو کیا نسبت ہے مخلوق کی خالق کے ساتھ؟ کیا نسبت ہے مخلوق کی؟ بھائی جب دونوں مخلوق ہم جنس ہو کر بھی برابر نہیں، مملوک اور مرزوق یہ ہیں دونوں مخلوق ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن پھر بھی مملوک لا یقدر ہونے میں اور مرزوق ہونے میں یہ برابر نہیں. یہ تو آپس کا تفاوت ہے. خود سوچ لو اللہ اور مخلوق کا کتنا تفاوت ہوگا. الحمدللہ. بل اکثرہم لا یعلمون. وضرب اللہ مثلا، اور دوسری مثال بیان کی اللہ نے مثال رجلین، دو آدمیوں کی. ایک ان میں اب کم، گونگا، لا یقدر، نہیں قادر اوپر کسی چیز کے. یہ مشرک اور موحد کی مثال ہے. مشرک گونگا بے ایمان، اب کم، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قادر نہیں. وہو کل، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر. اینما، جہاں بھی متوجہ ہوتا ہے. لا جاتے بے خیرہ، کوئی نفع نہیں لاتا. ایک غلام ہے اور وہ غلام ہے گونگا بہرا، قد، اندھی قد. وہ جہاں بھی جاتا ہے کبھی پیالی توڑ دیتا ہے کبھی برتن. لا جاتے بے خیرہ، کہیں سے کوئی نفع کی امید نہیں. یہ مثال ہے مشرک کی. اسی بڈھا اور وہ اب کم غلام. مشرک کے کسی عمل میں بھی خیر نہیں، کوئی عمل مقبول نہیں. کیا برابر ہے وہ؟ وَمَن یَأْمُرُ، اور وہ مواحد آدمی جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود بھی صراط مستقیم پہ ہے. وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ، یہ درمیان میں آ گیا خاصہ علمیہ. اللہ ہی کا ہے تمام غیب آسمان و زمین کے جاننا، اللہ ہی کا خاصہ ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، تخویف اخروی، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مثل آنکھ جھپکنے کے، او بل کے، ہوبا اقرب، وہ اس سے بھی قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم، دلیل توحید عقلی ساتویں، اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ جس نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. ماں کے پیٹ سے جب آتا ہے قرآن کہتا ہے لا تعلمون، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. مشرک کہتے ہیں سواک شریف والا 15 سپارے حفظ کر کے باہر ہے. جب سواک شریف والا پیر پیدا ہوا کتنا سپاروں کا حافظ تھا؟ 15. بار جلدی آ گئی ہے. 15 رہ گئے تھے، کچھ عرصہ رہ جاتا، کیا مجبوری تھی. 15 پارے یاد تھے. ہے بے ایمانو،
اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ لا تعلمون، ماں کے پیٹ سے جو آتا ہے وہ کوئی چیز جانتا نہیں. یہ کہتے ہیں 15 پارے یاد کر کے آیا اور باقی 15. اب ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ وہاں کوئی مدرسہ تھا اندر دارالعلوم غوثیہ رضویہ قادریہ، یہ اندر تھا. اور یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اندر کوئی قاری بھی ہوگا. کام اس نے بڑا اچھا کیا ہے، اندر درسگاہ کھولی ہوئی ہے. اور پیر صاحب آئے اور یہ بڑا مشہور ہے بریلویوں، فلانا پیر آئے 20 سپارے جاتے ہیں، فلانے کو 15، فلانے کو فلاں. جی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جس کی میلاد ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. تعلمون شیئا، کوئی چیز کو نہیں جانتے تھے. آگے وجعل لکم السمع والابصار، اور بنائے تمہارے لیے سمع آنکھیں، والافئدہ دل، لعلکم تشکرون. یہ کیا ہے؟ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ. پتہ نہیں آپ کا کوئی دھیان ہے یا نہیں. آگے جعل لکم السمع والابصار کا کیا معنی؟ اسباب العلم ثلاثۃ للخلق، یہ اسباب ہیں نا علم کے، وہ سمع، بصر، افئدہ، لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا کہ بعد میں اسباب دیے، بتا دیا کہ اس کا علم ماتات الاسباب ہے، عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم جا رہا ہو یا نہیں دیکھتے طرف پرندوں کے مسخرات، یہ وہ حکم باندھے ہوئے ہیں فی جب السماء، آسمان کے جاؤ میں، فضائے آسمان میں، ما یمسکہن الا اللہ. کیا ایک بات سمجھو، آپ جب آیت پیش کرتے ہیں نا فیمسک الذی کذالک الموت، تو اس کے بارے میں عبدالشکور ترمذی اور ماسٹر اکاروی انہوں نے ایک بات لکھی اور کہتے بھی ہیں کہ یہ آیت جس طرح ہم نہیں مانتے تم بھی نہیں مانتے. کیا سن رہے ہو آپ؟ بالکل نہ بولو، سورت تمہیں ختم کروں گا جیسے بھی ہو. ترجمہ نہیں کرنا ہے، بولو چھوڑو نہیں. بالکل آپ کا رات سے دماغ ٹھیک نہیں. اگر پڑھنا ہے تو دل سے پڑھو، اور نہیں پڑھنا تو پھر چھٹی کر دیتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ 25 رمضان تک ہی لے جائیں. 25 رمضان تک نہیں، ہمارے 15 پارے ہو گئے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں. اور اس سال، پچھلے سال میں نے بتایا تھا 15 پارے پڑھاؤں گا. 15 پارے ہمارے اب بالکل ہو گئے. اس لیے مہربانی، اگر پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بالکل مجھے کوئی ضرورت نہیں. مسئلے بھی اس سال بہت ہو گئے اور 15 پارے بھی ہو گئے. اب ہمیں کوئی ارمان نہیں ہے، دورہ ہو گیا اور اب ہے 10 دن. انسان کے بچے بن کے پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو بالکل نہ پڑھو، چھوڑ دو اور کل سے چھٹی کر دو. یا ادھر رہو 10 دن گپے لگاؤ. یہ دیکھ لو رات بھی آپ نے سبق خراب کیا، 1 گھنٹہ جی اور پھر سارے سو رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. اور اب بھی اسی طرح ہے. بھارت سوچ لو میرا نصاب پورا ہو گیا ہے، دن صرف 9-10 رہتے ہیں. اگر پڑھو تو پھر صحیح کر کے پڑھو، نہیں تو ہمارا دورہ پورا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہیں ایسے جی نہیں، سوچ لو. میں ایسے نہیں پڑھاؤں گا. واضح العلم فی غیر اہلہ کا مقلد الخنزیر لوہا، ایسے نہیں ہوگا. میں زور لگاتا رہوں اور ادھر بیٹھے ہیں یہ پڑھنے آئے، اور پھر جب آگے 2 دن گزر جاتے ہیں نا، پچھلا رکا پھر آ جاتا ہے. یوں مسئلہ تھا. اور اب آپ دیکھیں نا، یہ 10 دفعہ جو آپ لیٹرینوں میں جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے صرف بےایمانی پر مبنی پروگرام. 1-2 منٹ ادھر آیا پھر گیا،
پھر آیا پھر کیا. ابھی اس عمر میں اتنے مسانے تو کمزور نہیں ہو گئے. صرف شیطان بے ایمان ہے. اور سنا ہے باندھے جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے رسی لمبی ہے. باندھے جاتے ہیں لیکن رسی تھوڑی لمبی ہے, جہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو خیال کر کے پڑھو, خیال کر کے. ہاں بھائی, یہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے میں نے سورت کو چلا دیا ہے, نہیں تو سورت النال میں بڑے مسائل ہیں, درمیان میں آ رہے ہیں, لیکن آپ کی اخلاص کی برکت سے میں نے ترجمہ شروع کیا ہے. اب چلو, تو جم سے کلتی کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے, تم بھی نہیں مانتے. کیسے؟ کہتے ہیں تم بھی کہتے نہیں ہو کہ جنت میں روحیں پھرتی ہیں. جب جنت میں پھرتی ہیں تو امساک کہتے ہیں. ادھر جم سے کلتی, امساک کا معنی ہے ایک جگہ پہ بند کرنا, پھر بند تو نہیں ہے نا. تم کہتے ہو جنت میں چلتی ہیں, پھرتی ہیں, فلاں ہیں, ادھر کہتے ہو فیوم سے کلتی. تو ہم کہتے ہیں تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں. جہاں ذرا دیکھو, مسخرات فی جب السما ما یمسکہن الا اللہ, ما یمسکہن نہیں روکتا ان پرندوں کو ہوا میں الا اللہ سوائے اللہ کے. اب اگر امساک طیران کے منافی ہے تو ماسٹر جی جہاں کیا معنی بنے گا؟ پتہ چل گیا کہ امساک طیران, اتیان طیران کے منافی نہیں ہے. اگر طیران پرندے کے اڑنے کے منافی ہوتا, ما یمسکہن الا اللہ, ان فی ذالک, اس میں بھی دلیلیں, لیکن ماسٹر کے لیے نہیں, شکوری پارٹی کے لیے نہیں, لقوم یؤمنون, بات ایسی قوم کے جو ایمان لاتی ہے, بٹ گیٹ دو نمبری نہیں کرتی. واللہ جعل لکم من بیوتکم, اور اللہ نے بنایا بات تمہارے گھروں کے سکنن, آرام کی جگہ, سکون کی جگہ, اور پیدا کی واسطے تمہارے من جلود الانعام بیوتا, او خیمے, جانوروں کے چمڑوں سے خیمے, اس سے تم, جن سے تم ہلکا پھلکا پاتے ہو. یوم ذانکم, دن تمہارے کوچ کرنے کے اور دن تمہارے اقامت کے, اور ان کے اسوات یعنی بھیڑوں کی اون, اوبار اونٹوں کی ملت اور بال, باشارہ بکریوں کی بال, اساسن سامان گھر, گھر کا سامان, ومتاعن الہین, اور متاعن نفع ایک وقت مقرر تک. یہ سارے فوائد ذکر کیے. واللہ جعل لکم, اور اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے نفع کے, من الجبال اکنانا, پہاڑ میں چھپنے کی جگہ, اکنانا, اور طالبان پہاڑوں میں ہوتے ہیں, چھپنے کی جگہ, اکنانن, وجعل لکم سرابیلا, اور بنائے تمہاری قمیضیں, تقیکم, بچاتی ہیں تم کو گرمی سے بھی, وسرابیلا, اور کچھ ایسی قمیضیں بھی ہیں زریں جو بچاتی ہیں تمہیں جنگ کے دوران. کذالک, اسی طرح پوری کرتا ہے اللہ نعمتیں اپنی اوپر تمہارے, تاکہ تم فرما بردار بنو. تسلمون, تو واحدون, اللہ کی توحید مانو. فإن تولوا, یہ نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ تمام آیات توحید کے متعلق ہے. فإن تولوا, اگر وہ منہ پھیریں, فإنما علیک البلاغ المبین, یعنی جتنی آیتیں توحید والی آئی, اگر یہ نہیں مانتے تو تیرا ذمہ صرف پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ, وہ خود جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو. کیا مطلب؟ یقرون بانہا من عنده, اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کرتے ہیں. بعبادتہم غیرہ, یقولون انہا شفاعت لآلہتنا, الجامع البیان, انکار کا مطلب ہے غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. فاکثرہم الکافرون, اور اکثر ان کے ناشکرے ہیں. ویوم نبعث, اور جس دن تخویف اخروی اٹھائیں گے ہم ہر امت سے گواہ, پھر نہیں
معذرت قبول کی جائے گی باتیں ان کے جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ توبہ قبول کی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے الذین ظلموا، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی کافر مشرک عذاب کو، فلا یخفف عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، پہلے فرمایا نا اموات وما يشعرون ايان، اب کیا فرمایا فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو مشرک تھے، شرکاءہم، اپنے بزرگان دین کو، شرکاء کو، قالوا ربنا، کہیں گے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک جن کو ہم تیرا شریک بناتے تھے۔ اللہ دینا، وہ شرک کیا تھا؟ حقیقت شرک۔ اللہ دینا کنا ندعو من دونے کا ماضی استمراری، وہ ہستیاں کہ پکارتے رہتے تھے ہم تیرے سوا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو۔ یہ اولیاء اللہ کیا کہیں گے؟ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم البتہ نرے پاپی جھوٹے ہو۔ فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، جہاں پر یہ مناظرہ ہوگا وہ کہیں گے جھوٹے ہو، وہ کہیں ہاں جھوٹے ہو۔ درباروں کے بھت کھا کے ہمارے معدے گل گئے، اب جھوٹے ہیں، اور تمہارے طواف کر کر کے ہمارے پاؤں رگڑے گئے، اور کھڑے ہو کے دروازوں پہ آوازیں لگاتے تھے کہ سرکار بغدادا تے سن کوک میری، میں ہاں بہت بڑا بے ایمان ہاں، بہت دور دراز سے آوازیں نکالتے تھے فلانا فلانا۔ اب ہم جھوٹے ہو گئے، تمہاری قبروں کو دودھ سے غسل دیا کرتے تھے، اے ہون جھوٹے ہو گئے۔ انکم لکاذبون، جب جھگڑا بنے گا وہ سورہ یونس پڑھا جو، وہ کیا کہیں فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے، ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ اب بزرگوں قرآن تو کہتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں، کتنا بے ایمان مولوی ہے، کہتے ہیں نیڑوں پتہ لگتا ہے تے دوروں نہیں لگتا ہے سجاد۔ قرآن کہتا ہے ان کنا عن عبادتکم، بول پڑھو، وہ بزرگ خود بھی کہیں گے خدا کی قسم تمہاری پکاروں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، خدا کی قسم تمہارے بکرے چھتروں طوافوں کا ہمیں پتہ، ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ اب اتنے صاف قرآن کو چھوڑ کر یہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ ہاں فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے طرف اللہ کے اس دن السلام، اپنی عاجزی، پیغام سنو اللہ غلطی ہو گئی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ما کانوا، جو تھے مشرک یفترون، بہتان باندھتے تھے، وہ 12 سال کا بیڑا، 40 سال کا چلہ، بوٹی پر شمس تبریز کا سورج آنا، آج ساری کتابیں فضائل بھول جائیں گے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، روکا اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، بڑھائیں گے ہم ان کو عذاب اوپر عذاب کے، اور سبب اس کے تھے فساد کرتے۔ ویوم اعادہ دعویٰ ثالثاً ویوم نبعث فی کل امت شہیدا، جس دن کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ، اوپر ان کے ان کی جانوں سے یعنی نسبی گواہ، وجئنا بکا، اور لائیں گے ہم آپ کو شہیداً علی ہؤلاء، شہید اوپر ان کے، ونزلنا علیک الکتاب، اور نازل کی ہم نے اوپر تیرے کتاب، تبیان کل شیء۔ چلو جی رات کو کسی وقت پڑھ لیں۔